الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، باری تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس پوری بزم ہستی کو، اس پوری کائنات کو آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بنا ہے، چاند، ستارے، سورج، زمین و آسمان، سب کچھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے بنے ہیں اور آپ کے لیے بنے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جتنی بھی کائنات بنی ہے یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کے ذات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کمال شان عطا فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر دنیا میں تشریف لائے وہاں پر جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ جو ہے اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے وہ ننگے ہو کر کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اس طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جہالت کے اور کفر کے سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو اس کا وقار بحال ہوا، انسانیت کا وقار بحال ہوا اور ہر ایک کو اس کے حقوق ملے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ وجہ تخلیق کائنات کی وجہ سے، یعنی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر دنیا میں تشریف لائے اس کی جہالت کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اہل علم ہیں، اسلام کے بارے میں تعلیمات رکھتے ہیں، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کرنا، کسی مجمع کے اندر گفتگو کرنا کہ جہاں اہل علم لوگ ہو وہاں گفتگو کرنا آسان ہے اور وہاں اپنی بات سمجھانا آسان ہے، اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچانا آسان ہے۔ لیکن جہاں جہالت کا یہ عالم ہو کہ بیت اللہ شریف میں بت رکھے ہوئے ہوں اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہوں، اب ایسے جہالت والے ماحول کے اندر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی آمد جب ہوئی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اسی معاشرے میں سے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا اور کسی کو عثمان غنی ذوالنورین بنا دیا اور کسی کو علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بنا دیا۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جیسا تاریخ میں دوسرا کوئی نہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کتابیں لکھی، بیانات کیے، 1500 سال گزر گئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف لکھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، لیکن سب نے آخر میں یہی کہا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
یعنی یہ اللہ نے آپ کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا، غور کریں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ایسی شانوں والے نبی کا اللہ نے ہم کو امتی بنا دیا ہے، اور ہم اس شانوں والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا امتی کہلانے کا ہم جو ہے اعزاز رکھتے ہیں، سعادت رکھتے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بلند اور عظیم ہے، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ بھی سب سے بلند اور عظیم ہے، اور اس کی بھی کائنات میں کئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہترین ایک مثالی اس کو گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت مبارک ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی، ہم بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت سے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک نئی روشنی ملے گی، اور آپ کو زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا آپ کو ایک بہترین اصول ملیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے جو ہے ایک سیریل وائز جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرام صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات اس کو دوسروں تک شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔